بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پڑھیں گے علم الصرف کا سبق نمبر 18۔ آج والے سبق میں آج ہم پڑھیں گے ماضی کے صیغوں کی علامتیں۔ تو صیغوں کی علامتوں سے پہلے دو تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نمبر ایک یاد رکھنا ہے، زبر کو کہتے ہیں فتح، اور جس کے اوپر زبر لگی ہو اس کو کہتے ہیں مفتوح۔ زیر کو کہتے ہیں کسرہ، اور جس کے اوپر زیر لگی ہو، جس کے نیچے زیر لگی ہو اس کو کہتے ہیں مکسور۔ اور پیش کو بولتے ہیں ضمہ، اور جس کے اوپر پیش لگی ہو اس کو کہتے ہیں مضموم۔ یہ تین باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تاکہ آپ اس صیغوں کی علامتوں میں یہ باتیں آئیں گی تو تاکہ آپ کو یاد رہے۔ ماضی کے صیغوں کی علامتیں۔ واحد مذکر غائب کی علامت، اس کی علامت کیا ہے؟ آخری حرف پر زبر ہوگی، جیسے ضربہ، ضرب اللہ، ضربہ آخری پر زبر ہے۔ فتح اللہ، فتح یہ ہا کے اوپر یہ زبر ہے۔ سمع، سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع اب یہ اس کے اوپر آخری حرف پر زبر ہے۔ تثنیہ مذکر غائب کی علامت، آخر میں الف ما قبل مفتوح۔ ما قبل کا مطلب کیا ہے؟ پہلے۔ ایک اگر کہیں ما بعد آ جائے تو مطلب اس لفظ کے بعد، اب یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ مفتوح اب ہم نے آپ کو بتا دیا، آخر میں الف ما قبل مفتوح ہوگا، جیسے ضربا الف ہے ما قبل مفتوح۔ مفتوح کیوں کہا؟ اس کے اوپر زبر لگی ہے، زبر کو فتح بولتے ہیں، جس کے اوپر زبر لگی اس کو مفتوح بولا جاتا ہے۔ الف ما قبل مفتوح ہے تو یہ اس کی علامت پائے گی ضربا۔ آگے ہے جمع مذکر غائب کی علامت، آخر میں واو ساکن ما قبل، ما قبل کا مطلب پہلے، مضموم مطلب اس کے اوپر پیش لگی ہو، وہ ایسا حرف ہو جس کے اوپر پیش لگی ہو، اور الف رسم خطی کا ہوگا۔ رسم خطی کسے کہتے ہیں؟ یہ لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ جیسے ضربو، اب یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، اس پیش کو ضمہ بولتے ہیں، جس کے اوپر ضمہ لگا اس کو مضموم بولتے ہیں۔ لہذا ہماری پوری یہ تعریف جو ہم نے علامت پڑھی ساری اس کے اوپر فٹ آ گئی۔ الف رسم خطی کا بھی ہے، یہ لکھنے میں آ رہا ہے، پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ ضربو۔ آگے آواز مؤنث غائب کی علامت، آخر میں تا ساکن ہوگی، جیسے ضربت، قالت، ضربت، سمعت، فتحت۔ تو یہ علامتیں ہیں۔ آخر میں تا ساکن آ جائے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کہنا ہے یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ آگے تثنیہ مؤنث غائب کی علامت، آخر میں تا الف تا ہوگا، جیسے ضربتا یہ تا ہے، تا الف تا، ضربتا، سمعتا، فتحتا۔ تو یہ آخر میں اس کی تثنیہ مؤنث غائب کی علامت یہ ہے، وہ آخر میں تا الف تا اس کے ہوتا ہے۔ آگے جمع مؤنث غائب کی علامت، آخر میں نون مفتوح ما قبل ساکن ہوگا۔ نون مفتوح ما قبل ساکن، ابھی میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا، مفتوح جس کے اوپر زبر لگی ہو، زبر کو فتح بولتے ہیں، جس پر زبر لگی اس کو مفتوح بولتے ہیں۔ آخر میں نون مفتوح، نون کے اوپر زبر ہوگی اور اس کا ما قبل اس سے پہلے ساکن ہوگا، جیسے ضربنا یہ نون مفتوح ہے کیونکہ اس کے اوپر فتح لگا ہے، فتح زبر کو بولتے ہیں، اور اس سے پہلے ساکن ہے، تو ہماری علامت اس کے اوپر پوری فٹ آ گئی۔ آخر میں نون مفتوح ہے ما قبل ساکن ہے، تو یہ جمع مؤنث غائب کی علامت ہے۔ آگے واحد مذکر حاضر کی علامت، آخر میں تا مفتوح ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضربتا، اب یہ تا مفتوح ہے، فتح زبر کو بولتے ہیں، جس پر فتح لگی اس کو مفتوح کہتے ہیں۔ ضربتا، تو یہ آخر میں ہماری علامت اس کے اوپر فٹ آ گئی، تا مفتوح ہے ما قبل ساکن ہے، جیسے ضربتا۔ آگے تثنیہ مذکر حاضر کی علامت، آخر میں لفظ تما، تا کے اوپر پیش آگے میم الف ما، تما ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضربتما، سمعتما، فتحتما۔ یہ تما اس کے آخر میں آتا ہے تثنیہ مذکر حاضر میں۔ آگے ہے جمع مذکر حاضر کی علامت، آخر میں لفظ تم ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضربتم، ما قبل مطلب پہلے، تم سے پہلے با ساکن ہے، ما قبل اس کا یہ با بنتا ہے تو یہ ساکن ہے، آخر میں لفظ تم ہے ما قبل ساکن ہے، تو یہ علامت پوری کی پوری اس پر فٹ آ رہی ہے۔ آگے واحد مؤنث حاضر کی علامت، آخر میں تا مکسور ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضربتی، اب یہ تا مکسور ہے اور اس کا ما قبل ساکن ہے۔ مکسور یعنی کسرہ بولتے ہیں زیر کو، اور جس کے نیچے زیر لگی ہو اس کو مکسور بولتے ہیں۔ اب یہ تا مکسور ہے، اس کا ما قبل ساکن ہے، ما قبل مطلب پہلے ساکن ہے، تو یہ
واحد مؤنث حاضر کی علامت پوری فٹ آ رہی ہے کہ تا مکسور ہے، ما قبل ساکن ہے۔ آگے تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت آخر میں لفظ تما، تثنیہ مؤنث حاضر اور تثنیہ مذکر حاضر دونوں کی ایک علامت ہے۔ فرق کیسے کریں گے؟ جب آپ کے سامنے عبارت آئے گی، لفظ آئے گا، تب وہاں پر سچویشن دیکھ کر، ما قبل ما بعد دیکھ کر کہ مردوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے عورتوں کے بارے میں، اگر عورتوں کے بارے میں بات چل رہی ہو تو آپ وہاں پر عورتوں والا ترجمہ کریں گے، اگر مردوں کے بارے میں بات چل رہی ہو تو وہاں پر آپ مردوں والا ترجمہ کریں گے۔ تو آخر تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت یہ ہے آخر میں لفظ تما ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضربتما، تو یہ لفظ تما ہے، ما قبل ساکن ہے۔ آگے جمع مؤنث حاضر کی علامت آخر میں لفظ تن، تاکہ اوپر پیش اور نون مشدد ہوگا، ما قبل ساکن ہوگا۔ ما قبل کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے، جیسے ضربتن، سمعتن، نصرتن، فتحتن، تو یہ لفظ آخر میں تن ہے، ما قبل اس کا ساکن، ما قبل مطلب پہلے، تو اس کا پہلے والا حرف ساکن ہے۔ ہماری جمع مؤنث حاضر کی علامت بھی پوری کی پوری جیسے میں نے بتایا ویسے فٹ آ گئی۔ آگے واحد متکلم کی علامت آخر میں تا مضموم ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضربتو، ضربتو، جیسے ضربتو، یہ تا مضموم ہے، مضموم میں نے پہلے بتایا تھا، پیش کو ضمہ بولتے ہیں اور جس پر پیش لگی اس کو مضموم بولتے ہیں، جس پر ضمہ لگی اس کو مضموم بولتے ہیں۔ تو یہ ضربتو تا مضموم ہے، ما قبل ساکن ہے۔ آگے جمع متکلم کی علامت آخر میں نون الف نا ما قبل ساکن ہوگا، جیسے ضربنا، سمعنا، فتحنا، قلنا، تو یہ نون الف نا ما قبل ساکن ہے۔ یہ ہے جمع متکلم فعل ماضی کی علامت۔ آج ہم نے پڑھی اللہ کے فضل و کرم سے ماضی کے صیغوں کی علامتیں ساری پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایسے ہی ریگولر پڑھتے جائیں۔ اللہ رب العزت کی دربار میں گزارش ہے اور دعا کرتے ہیں مولا کریم سننے والوں کو کامیابیاں عطا فرما اور ہمیں مزید استقامت عطا فرما۔